بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس کی شروعات کرتے ہیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ آپ لوگ بھی یہ دعائیں پڑھ لیجئے۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اے ہمارے رب، آسان فرما، مشکل نہ فرما۔ رب زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین۔ اے اللہ، ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ کلاس ہے یہ، خاص طور سے ان دنوں کے حالات پر بہت امپورٹنٹ کلاس ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن آئے دن جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں بھی کر رہے تھے، ابھی بھی پھر زور شور سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ہم آگے اس کی تفصیل تھوڑی سی پڑھیں گے۔ تو جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیا فیصلہ کیا تھا، تو یہ جو ہے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ختم نبوت جو ہے، دوسرے جتنے بھی گناہ ہیں انسان اگر خدا نخواستہ وہ کرتا ہے تو جہنم میں جلنے کے بعد وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے اللہ کے کرم اور رحم کی وجہ سے جو ہے جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانا، پہلے تو سب سے پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یعنی کہ پیغمبر ماننا ہے، رسول ماننا ہے سب سے پہلے۔ یہ ماننے کے باوجود انہیں جو ہے خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ماننا ضروری ہے۔ اگر آپ خالی نبی مانیں گے اور آخری نبی نے مانیں گے تو آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے جو ہے یہ ہمارے بچوں کے ذہن میں بھی یہ بات یعنی کہ بالکل یہ رہنا چاہیے کہ مضبوطی کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چاہے وہ کتنے بھی اپنے یعنی کہ شو بدا بازی یعنی کہ جادو کے ذریعے ہوا میں اڑتا ہو یا پانی پر چلتا ہو یا کوئی اور قسم سے بھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں جو ہے ایسے کام کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ ہمارا عقیدہ پکا ہو جانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا، کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ختم نبوت، یعنی نبوت کی جو لاسٹ ہو گئی، اللہ تعالیٰ سیل لگا دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیک پر جو سیل ہم نے پڑھی تھی نا، وہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد پورے نبیوں کی جو ہے لسٹ ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ قرآن میں بہت ہی کلیئر، کمپلیٹلی کلیئر انداز میں اس کو بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور 100 آیات میں کم سے کم مولانا شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے خاتم النبیین کے سلسلے میں، تو اس میں آپ نے لکھا ہے کہ 100 قرآن کی آیت کو آپ نے لکھا ہے جس سے ختم نبوت کی جو ہے صداقت معلوم ہوتی ہے، اور 200 سے زیادہ احادیث میں ختم نبوت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ ان میں سے ہم چند کو جو ہے یہاں پہ احادیث کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے قرآن کی آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا یہ
کہ آیت نمبر 40 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ جو ہے مرد میں سے جو بھی جتنے ہیں ان کے آپ والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں جو، اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، یعنی کہ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی رسول ہوگا۔ اس پر سارے علماء، سارے جتنے بھی گزرے ہیں مفسرین جو تفسیر قرآن کی لکھتے تھے، جو احادیث لکھتے تھے، سب نے بالکل جو ہے کمپلیٹلی یہ لاسٹ ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حدیث ہیں، جیسے میں نے کہا کافی احادیث میں جو ہے نا اس کی تشریح کی ہے، اس کو کلیئر کیا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اس میں سے چند احادیث ہم پڑھتے ہیں۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مشہور حدیثوں میں سے ایک حدیث ہے۔ اور ایک دوسرا جو ہے، آپ جیسے ایک محل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنی پیاری مثال سے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک میری اور مجھ سے پہلے کے تمام انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے ایک گھر بنایا، محل یا گھر بنایا، اور اس میں ہر طرح کی زیب و زینت، اس میں بہت ساری چیزیں، خوبصورت چیزیں اس میں رکھی، خوبصورت پیدا کی، لیکن ایک کونے میں ایک اینٹ، جیسے آپ کو یہاں دکھ رہی ہے ایک برک جو ہے نا، اس کی برک نہیں تھی، تو یہ برک نہیں تھی، چھوڑ دی تھی، ایک برک نہیں تھی۔ تو اب تمام لوگ آتے ہیں اور مکان کو چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، اور سب لوگ گھوم گھوم کے جو ہے نا اس مکان کو دیکھتے ہیں اور تعجب میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر یہ کہتے جاتے ہیں کہ یہاں پر ایک اینٹ کیوں نہیں رکھی گئی ہے؟ یہ ایک اینٹ جو ہے، اب دیکھیے آپ کیسے برا لگ رہا ہے، یہ پوری اچھی بنی ہے بلڈنگ، اس میں جو ہے ایک برک نہیں ہے، تو ایک برک نہیں رہنے سے اس میں ایک یعنی کہ عیب جیسا لگ رہا ہے، کمپلیٹ بلڈنگ نہیں لگ رہی ہے آپ کو۔ تو اس کے بعد کیا بولے، تو میں انبیاء کرام کے خوبصورت سلسلے، جیسے خوبصورت انبیاء کی جو ہے نا، مختلف انبیاء جو آئے تھے، خوبصورت سلسلہ تھا ان کا، تو وہ آخری اینٹ ہوں اور میں خاتم النبی ہوں۔ یہ جو ہے میں آخری اینٹ ہوں، خاتم النبیین ہوں۔ جب یہ اینٹ لگا دی ہے وہاں پہ تو کیا ہوا، پورا گھر جو ہے خوبصورت بن گیا اور کمپلیٹ ہو گیا۔ اب اس میں کوئی اور مزید یعنی ایکسٹرا کوئی جو ہے برک نہیں لگے گی یا کوئی اور چیز نہیں لگے گی، یہ کمپلیٹ اسٹرکچر ہو گیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے۔ اور کچھ احادیث ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ جیسے ہم نے پڑھا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں بھائی تھے، دونوں بھی نبی تھے۔ تو یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ وہ دونوں جو ہے پیغمبر تھے مگر میرے بعد کوئی نبی۔ یہ بول رہے ہیں کہ آپ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون تھے، ویسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ آپ میرے لیے ہارون جیسے ہے، لیکن ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام دونوں نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ نبی نہیں ہیں۔ یعنی کہ حضرت علی کو بول رہے ہیں اگر آپ ہارون کی طرح ہے، لیکن آپ وہ نبی تھے، دونوں بھائی نبی تھے، لیکن آپ نبی نہیں ہیں۔ حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ ہم کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہیں۔ الحمدللہ ہمیں بہت بڑی شرف اور عزت اللہ نے بخشی ہے کہ ہم آخری امت ہیں۔ اسی لیے جو ہے نا ایک پوائنٹ یہاں پہ بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو کیا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کو یعنی کہ پریچ کرتے تھے، لوگوں تک پہنچاتے تھے، دعوت دیتے تھے، لوگوں کو دعویٰ کرتے تھے، لیکن اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ان کی وجہ سے جو ہے ساری امت، ہم سب کو یہ ذمہ داری ہے
جو بھی چیز ہم نے سنی ہے، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی کہ آپ جو ہے ایک آیت بھی آپ تک پہنچی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے جو سنا ہے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کی ذمہ داری آپ کی، میری، جس نے بھی ایک بھی کلمہ سیکھا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں تک پہنچانا۔ یہ ہم کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے صدقہ طفیل میں ہم سب کو یہ ملا ہے، یہ ایک بہت بڑا کام ملا ہے جو نبیوں نے کیا تھا، وہ کام اس امت کو بھی ملا ہے۔ وہ جو ہے لوگوں کو جو ہے نیکی کا حکم دیں اور برائی سے ان کو روکیں، جیسے ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ روکنے کے بھی آپ کو جو ہے نا ہاتھ سے زبان، پہلے تو سب سے بڑا ایمان یہ ہے کہ آپ ہاتھ سے روکیں، اگر ہاتھ سے نہ روک سکتے تو آپ کم سے کم ان کو زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہ روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا رکھیں۔ لیکن یہاں پہ جو ہے ہم کو دین کی بات جتنی ہو سکے، جہاں تک ہو سکے، بہت اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور اب ضرورت تو بہت زیادہ ہو گئی، جب ہر طرف جو ہے دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اسلام پہ جو ہے اننیسیسری جو ہے نا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو ہم سب سے پہلے سنت پہ عمل خود کریں، ایک ایک سنت کو جو ہے نا آنکھوں سے لگا کر، چوم کر اس کو جو ہے نا ہم اپنی زندگی میں شامل کریں، تو تاکہ جو ہے لوگوں کو پتہ چلے کہ جو ہے سنت ہماری جو ہے نا کتنی امپورٹنٹ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کتنی محبت کرتے ہیں اس سے۔ لوگ جو ہے نا آپ کو دیکھ کے اسلام میں داخل ہوں گے، لوگ جو ہے نا قرآن بہت لوگ کم پڑھیں گے، لیکن مسلمان کو دیکھ کر لوگ بہت جلدی افیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک جو ہے نا ایک واقعہ میں یہاں پہ بتا دوں آپ کو کہ کیسے دین پھیلتا ہے۔ ایک صحابی کی دکان تھی، وہ انہی کے بازو جو ہے نا ایک جیوس جو یہودی جو ہوتے ہیں ان کی دکان تھی، تو جب جو ہے کافی گاہک ان کے پاس سامان، صحابی کے پاس بہت اچھا سامان ملتا تھا، تو وہاں جو ہے وہ سامان خریدتے تھے لوگ آ کے، خاص طور سے ان کی دکان پہ۔ تو ایک دن جو ہے نا تقریباً اب دکانیں بند ہونے کا وقت آ گیا تھا، تب جو ہے ایک بندہ ان کے پاس آیا اور بولا کہ مجھے فلانی چیز دے دیں، یہ چیز دے دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، آپ جو ہے نا وہ میری بازو والی جو یہودی کی دکان ہے ان سے لے لیں۔ تو اس نے بولا کہ بھائی کیوں، آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس یہ چیزیں ہیں اور اچھے اس میں کوالٹی میں ہیں، لیکن جو ہے نا میرا بھائی جو یہودی بھائی جو ہے، صبح سے میں دیکھ رہا ہوں اس کے پاس کوئی گاہک یعنی کوئی جو ہے لینے والا نہیں آیا۔ اگر اب بازار بند ہونے کا ٹائم ہے، اگر یہ بازار بند ہو جائے تو اس کا گھر کا چولہا نہیں چلے گا، اس کے بیوی بچے کھانا نہیں کھا پائیں گے، تو اس لیے آپ جا کے ان سے لے لیں۔ تو وہ جو یہودی جو دوسرا جو شخص ان کے پاس آیا تھا، اس نے جو ہے نا جا کے سامان وہاں سے یہودی سے خرید لیا، خرید کے پھر صحابی کے پاس آیا، صحابی کے پاس آ کے بولا کہ بھائی، تو صحابی نے پوچھا کہ کیوں، آپ کو سامان نہیں ملا؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے مل گیا سامان، تو مجھے ملا، لیکن مجھے وہ ایمان چاہیے، وہ اسلام چاہیے جو آپ کے پاس ہے۔ تو اسی وقت اس نے جو ہے ان کے اخلاق اور ان کی جو ہے ایثار اور قربانی کو دیکھ کر اسلام لایا تھا۔ تو ہم کو بھی جو ہے نا ہم اپنی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد نبوی جو ہے، بول رہے ہیں کہ یہ نبی، میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مسجدیں جو ہوتی تھی اس میں یہ لاسٹ مسجد ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ یہ بھی ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں اپنی کلاس میں کہ نبی کے بعد کوئی اگر نبی ہوتے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر نبیوں میں سب سے پہلے بنی آدم علیہ السلام اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا اس حدیث میں یہ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نبی کون تھے؟ آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد جو نبی آئے کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور ایک حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کوئی نبی نہیں آئے گا اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں محمد ہوں،
میں احمد ہوں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، تو میں احمد ہوں۔ میں ماہی مٹانے والا ہوں، ماہی کے معنی مٹانے والا ہوں، کہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دیا جائے گا۔ میں حاشر ہوں، یہ بھی نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوں، کہ میرے قدموں میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ اور میں عاقب ہوں، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس میں بھی جو ہے نا کلیئرلی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی نبی نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے 6 چیزوں میں سارے جتنے انبیاء ہیں اس میں فضیلت دی گئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مجھے جامع کلمات، یعنی کہ جو بھی بات آپ کرتے ہیں کہ بالکل پرفیکٹ اور کمپلیٹ بات ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی نہیں رہ جاتی تھی، جو بات کرتے تھے وہ بالکل کمپلیٹ، اور جو ہے یعنی کہ جس بات کو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہو جاتی تھی، کمپلیٹ ہو جاتی تھی وہ، اس کے بعد کوئی آگے پیچھے کوئی بات نہیں رہ پاتی تھی۔ دوسری جو ہے نا رعب اور دبدبہ ایسا ہوتا تھا کہ میری نصرت کی گئی۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث میں آتا ہے کئی دور تک جو ہے نا آپ کا رعب دبدبہ ہوتا تھا، آپ سے جو ہے نا خوف کھاتے تھے کافر، جو ہے خوف کا دروازہ، کافر جو ہے خوف کھاتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صفت عطا کی تھی۔ اور مال غنیمت، مال غنیمت کس کو کہتے کہ بھئی جیسے اب کسی پہ جنگ ہو جائے کسی کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، تو وہاں پہ جو سامان ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اور ان کی امت کو وہ حلال ہے، وہ سامان اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا، حکم دیا، اللہ کا حکم ہے یہ میرے لیے بشمول ساری کی ساری۔ یہ بھی بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ نے جو امت کو دی ہے، کہ زمین مسجد، ساری زمین مسجد اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، یعنی کہ پوری زمین کیا ہے؟ پاک ہے، مسجد کی طرح ہے، لوگوں کے لیے جو نماز پڑھ سکتے جہاں بھی۔ یہ صرف جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ پھر اس کا چھٹی بات آپ نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مجھ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ یہاں ایک پوائنٹ نوٹ کر لیجئے آپ، جتنے انبیاء آئے تھے پہلے، وہ ایک جو ہے نا ایک لیمیٹڈ ایریے کے لیے ہوتے تھے، یعنی کہ مختلف ایریوں پہ آتے تھے وہ، تو وہ علاقہ ہی، وہی ایریا جو ہے ان کے لیے نبوت کا ہوتا تھا۔ بعض دفعہ جو ہے نا دنیا میں 2 2 3 3 نبی ایک ساتھ ہوتے تھے، آپ کو پتا ہے اس سے پہلے ایک ہی علاقے میں 2 نبی رہتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی یونیک خاصیت تھی، آپ ساری دنیا کے لیے آئے ہیں، سارے مسلمان کافر جتنے ہیں ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ اس حدیث میں جو ہے ابھی سبجیکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ میری امت میں 27 جھوٹے اور دجال پیدا ہوں گے۔ 27 جھوٹے مرد ہوں گے اور ان میں جو ہے نا 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار ہوں گے، 27 یہاں پہ بولے ہیں اور اس حدیث میں، اور 4 عورتیں، یعنی کہ 31 جھوٹے نبی ہوں گے بلکہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جن میں 4 عورتیں بھی ہوں گی۔ قیامت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کے قریب، یعنی کہ اپروکسیمیٹلی 30 آس پاس کے قریب جھوٹے دجال پیدا نہ ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کا یہ کام خیال ہوگا، یہ ان کا یعنی کہ خیال ہوگا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ سمپلی وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم اللہ کے پیغمبر ہیں بلکہ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اور ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ترمذی کی حدیث ہے، میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں آخری نبی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں بھی جو ہے نا کلیئرلی اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، ایک شخص نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ مجھے موقع دو کہ میں نبوت کی علامت پیش کروں۔ اس پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اس سے نبوت کی دلیل بھی پوچھے گا
क्वेश्चन भी कहा, हाँ बताइए आप हैं तो बताओ, कोई दलील बताओ कि आप क्यों नबी हैं, वो भी काफिर हो जाएगा। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, यानी कोई खुदा ना खास्ता किसी कोई नबी बन के सामने आया तो उससे ये पूछ भी नहीं सकते क्या दलील है, किस दलील पे आप बोल रहे हैं, ये भी नहीं कह सकते, आप तो काफिर हो जाएंगे। यानी कि ये इतना नाजुक मामला है, इसमें हमारा ईमान बहुत पक्का होना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, दीन को जो है हल्का बनाते बनाते जो है ना उन्होंने अपने लोग यानी कि दीन को जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए उसमें कमी बेशी करके अच्छे तरीके से पेश करके लोगों को जो है ना अपने उसमें कन्वर्जन करते वो लोग। यहाँ जो है झूठे नबूवत के दावेदार की तादाद आज तक शायद 30,000 से भी ज़्यादा होगी बोल रहे हैं। एक किताब है जिसमें उसमें ये लिखा है कि 30,000 से भी ज़्यादा झूठे नबी आए दुनिया में, क्योंकि हर थोड़े अरसे के बाद किसी ना किसी झूठे नबी की खबर कहीं ना कहीं से आती है। यानी कि आप अमेरिका से लेके, अरब से लेके, अफ्रीका से लेके, इंडिया से लेके, आप दुनिया का कोई कोना नहीं है जहाँ से जो है ना झूठे नबियों ने अपना दावा न किया हो कि हम नबी हैं। तो इतने आए हैं, ये फरमा रहे हैं कि 30,000 से भी ज़्यादा झूठे नबी पैदा हुए हैं। यानी कि लेकिन हकीकत ये है कि हज़रत ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 30 या कमोबेश दज्जालों की खबर दी, हमने अभी जो हदीस में पढ़ी, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई 30 या उसके आस-पास होंगे, बल्कि वो फरमाए। तो वो वहाँ तो 30,000 आए हो रहे हैं, तो क्यों ये डिफ़रेंस है? तो इसके लिए ये है कि वो इन झूठे दावेदारों के मुताल्लिक़ है जिनका फ़ितना काफ़ी अरसे कायम रहा। ये 30 ऐसे हैं, इनके पीछे एक बहुत बड़े लोगों ने माना उनको और काफ़ी दिनों तक उनका फ़ितना चलता रहा। ये 30 ऐसे लोग हैं। बक़िया जो दूसरे हुए थे उनको कोई पहचाना नहीं, जहाँ वो थे, यानी कि ये यूनिवर्सल इनका फ़ितना हो गया था। जैसे आजकल के दिनों में कादियानियत आप लोग सुने होंगे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में मैं डिटेल बताऊँगा। कादियानियत जो है ना, ये एक यूनिवर्सल फ़ितना है। दुनिया के हर कोने में कहीं न कहीं कुछ लोग उनके मानने वाले मिल जाते हैं। लेकिन जो दूसरे 30,000 में हैं, उनका कोई मानने वाला नहीं मिला, ना वो खुद कह लिए, वो जहाँ का वहाँ हो गया। अभी भी पिछले 3-4 महीनों में जो 2-3 लोगों ने दावा किया है इसी तरीके से। पाकिस्तान के 2-3 लोगों ने, अल्लाह ताला जो है झूठों पे लानत हो, उन्होंने किया है। तो बहरहाल 30 या कमोबेश दज्जालों की खबर दी है, और इन झूठे दावेदारों के मुताल्लिक़ जिनका फ़ितना काफ़ी अरसे कायम रहा, जैसे मैंने कहा, और जिनकी शोहरत अतराफ़ यानी कि दुनिया में फैली। ऐसा नहीं है कि जिस बेवकूफ़ ने ये कह दिया कि मैं नबी हूँ, वो भी हुज़ूर की पेशन गोइयों का मिस्दाक़ हो। अगर कोई ऐसी हल्का-फुल्का आदमी बोल दे रहा, उसका कोई फॉलोवर नहीं है, तो वो भी कह देगा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं है। तो अब उसके बाद जो है ना, कुछ ऐसे तो 22 की लिस्ट है, लेकिन मैं यहाँ पे जो है ना 22 बल्कि 23 की होगी लिस्ट। मैं ये 4 को यहाँ पे आप लोगों का नाम बता रहा हूँ। मुसैलमा कज़्ज़ाब हमने सुना है, अपनी पहली क्लास में था या दूसरी में। असवद अंसी बोल के और एक था, ये जिसने ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही इन लोगों ने जो है ना नबूवत का दावा किया था, ये दोनों ने। और जो है तलेहा असदी बोल के एक था, ये भी नबूवत का दावा किया था। बाद में जो है एक खातून ने भी जो है ना सजा, वो कही कि भाई सब मर्द कर रहे हैं तो मैं क्यों ना करूं, तो इसलिए खातून ने भी जो है ना नबूवत का दावा किया था। इसका शायद सजाह बिन्त हारिस था इसका नाम। तो अब जो है ना मुसैलमा कज़्ज़ाब के बारे में, ये मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है उसके बारे में थोड़ा-सा बहुत इंटरेस्टिंग ये वाक़या है। उनके साथ क्या किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, तो इसीलिए मैं आपको ये तफ़सील में इनके बारे में बता रहा हूँ। कैसे शुरू करे, इनको कैसे जो है ना आखिर तक पहुँचा दिए, उनको क़त्ल करे। ये शख्स कज़्ज़ाब यमामा एक इलाक़ा है, वहाँ मशहूर है। इसकी खुद साख्ता नबूवत का फ़ितना काफ़ी अरसे तक रहा। ये बहुत दिनों तक इसका फ़ितना चलता रहा, जिसको बड़े-बड़े सहाबा ने अपनी जानों का नज़राना देकर, अपनी जानें गँवा कर जड़ से उखाड़ दिया था इसको। जिस वक़्त इसने नबूवत का दावा किया, इसकी उम्र कितनी थी? 100 साल से भी ज़्यादा थी। ये 100 साल का हुआ था। तो इन क्या करा, मुसैलमा की दरबार नबवी में हाज़िर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वफ़्द की तरह वफ़्द बनी हुनैफा के साथ आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आके जो है ना हाथ पर बैत की, मगर साथ ही दरख्वास्त भी दी। पहले बैत किया कि आप नबी हैं बोल के मान लिया। फिर उसके बाद बोला कि हुज़ूर इसे अपना जाननशीन मुकर्रर फरमा दें। बोला कि मेरे को भी जो है ना
نبوت میں آپ کا پارٹنر بنا دیں۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کی ایک ٹہنی رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے مسلمہ، اگر تم امر خلافت یعنی کہ خلافت میں میرے کیوں انٹرنیٹ ہوگا تو جو ہے انٹرنیٹ آ رہا ہے، مسلمہ اگر خلافت میں یہ شاخ کی طلب بھی کریں گے تو دینے کو تیار نہیں ہو، اتنی چھوٹی چیز بھی نہیں دوں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلیکٹ کر لیا تھا تو اس کے بعد کسی کو دینے کی وہی نہیں تھی۔ مگر بعض صحیح روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے حضور سے بیعت نہیں کی تھی اور کہا تھا اگر آپ مجھے اپنا جانشین بنا لیں یا اپنی نبوت میں شریک کر لیں تو میں بھی بیعت کرتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے وہ مایوس ہو کر چلا گیا۔ مسلمہ حضور کا جواب سن کر یمامہ واپس چلے گیا، وہ اپنے ملک جہاں پہ رہتا تھا یمامہ وہاں چلے گیا، اور اہل یمامہ میں رہنے والوں کو یقین دلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت میں مجھے شریک کر لیا ہے، اور اس نے اپنی من گھڑت وحی جو اللہ کے پاس سے جو پیغام آتا تھا اور الہام کے افسانے سنانے لگا۔ جو وحی جو آتی تھی، الہام بولے تو خوابوں کے ذریعے جو ہے نا الہام ہوتا تھا، تو اس کو خواب بولتے، خواب میں کوئی چیز بتائی جاتی ہے تو اس کو کیا کرتے تھے، سنا سنا کر لوگوں کو ہم اپنے اس میں بنا لیا تھا، اپنی طرف کر لیا تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کے دعوے نبوت اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی خبر سن کر اس کے ہی قبیلے کے ایک اچھا بندہ تھا ان کے قبیلے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس کا نام نہار کے نام سے مشہور تھا، اس کو کیا کرے، یمامہ بھیجے مسلمہ کو سمجھا بجھا کر راہ راست پر لانے کے لیے، مگر اس شخص نے یمامہ پہنچ کر الٹا مسلمہ کا اثر قبول کر لیا، وہاں جا کے کیا کرا، بدل گیا اور لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ مسلمہ میری نبوت میں شریک ہے۔ وہاں جا کے کیا جھوٹ بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں خود ان کے پاس سے آ رہا ہوں، میں یہ سن کے آ رہا ہوں کہ انہوں نے بولا کہ ہاں یہ میرا پارٹنر ہے نبوت میں۔ نہار کے اس بیان سے لوگوں کی خیر پکی ہو گئی۔ لوگ کیا کریں، نہار جب وہاں سے آگے بول رہا، ان سن کے آگے بول رہا، تو لوگوں نے یقین کر لیا اور جو ہے نا وہ لوگ پکے ہو گئے ان کے دین میں، اور کثرت سے لوگ اس کی نبوت پر ایمان لانے لگے۔ نہار نے مسلمہ کی جھوٹی نبوت کو مقبول بنانے میں جو ہے نا اس نے اپنا پارٹ ادا کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو مکتوب اور اس کا جواب، ہر طرف سے اپنے لوگوں کی کثرت اور اکثریت دیکھ کر مسلمہ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شریک ہے۔ جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس کو ماننے لگے ہیں تو اپنے آپ نے یہ کرنے لگا کہ ہاں میں بھی جو ہے نا نبی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک یعنی کہ جسارت کی، بڑی دلیری کی کہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط لکھا، اور اس میں لکھتا ہے لعنت اللہ علیہ، مسلمہ رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کے نام معلوم ہو کہ میں امر نبوت میں آپ کا شریک ہوں، یعنی کہ نبوت کے کام میں آپ کے شریک ہوں، پارٹنر ہوں۔ عرب کی سرزمین نصف آپ کی ہے، یعنی کہ یہ بول رہا ہے کہ 50% زمین پہ آپ کی نبوت اور 50% پہ میری، لیکن قریش کی قوم زیادتی اور ناانصافی کر رہی ہے۔ وہ بول رہا ہے کہ قریش جو ہے نا زیادتی اور ناانصافی کر رہے ہیں، آدھی آپ کی ہے نبوت اور آدھی میری ہے۔ یہ خط کیا کرا، وہ دو ڈیلیگیشن کو دے کے بھیجا، ہاتھ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ حضور نے اس خاصے وہ ڈیلیگیشن سے پوچھا تمہارا مسلمہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ہمارا سچا نبی کہتا۔ وہ دونوں نے بھی کہا کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ڈیلیگیشن کو قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ اس دن سے دنیا بھر میں یہ اصول ہو گیا کہ یہ رول نیا بن گیا کہ اگر کوئی ڈیلیگیشن کا آدمی ہے آپ کا، جیسے کہ آپ کے دوسرے کنٹریز کے جو رہتے ہیں نا دوسرے کنٹری میں، تو ان لوگ کو جو ہے آپ یہ نہیں کر سکتے، مار نہیں سکتے آپ ان کو واپس بھیجنا ہے صرف، یہ انٹرنیشنل لا بن گیا۔ حضرت صادق و مصدوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو جواب میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ مسلمہ کو خط لکھے، کیا لکھے، من جانب محمد رسول اللہ بنام مسلمہ کذاب جھوٹے، سلام اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات لکھے، سلام اس پر جو شخص ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور عاقبت کی کامیابی یعنی آخرت کی کامیابی متقین کے لیے ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہے۔
مسلمہ کی خود ساخت شریعت اور معجزات، ان کیا ہے جیسے میراکلس بھی بتاتا تھا یہ، اور جو ہے نا ان اپنی شریعت بنایا تھا، رولز اور ریگولیشن بنایا تھا اپنے دین کے. تو یہی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا نا، وہ جو ہے آسان بتا کے دین کو وہ اپنی طرف کھینچتے ہیں. اس نے بھی یہی کیا تھا. لوگوں کو اپنے دین اور جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مقابل ایسی شریعت گھڑی جائے جو لوگوں کے نفسانی خواہشات، یعنی کہ ان کے دل کی جو چاہتا ہے، بندے کا جیسا چاہتا، نماز نہیں پڑھنا چاہتا بندہ جو ہے زکوٰۃ دینا نہیں چاہتا، روزے نہیں رکھنا چاہتا، یعنی کہ حجاب کرنا نہیں چاہتا، یہ سب انسان کی فطرت میں یہ نہیں چاہتا. دین کی وجہ سے ہم کرتے ہیں یہ. تو وہ جو ہے نا ویسے لوگوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ لوگ وہ چیزیں ہٹا دیتے، جیسے یہاں پہ کرتا ہے وہ. عوام کی اکثریت اس نبوت پر ایمان لے آئے تاکہ بہت سارے لوگ اس کو ماننے لگے. چنانچہ اس نے ایک ایسے مسلک کی بنیاد ڈالی، ایسے دین کی بنیاد ڈالی جو عین انسان کے نفس امارہ کے خواہشات کے مطابق تھی. یعنی کہ انسان جو چاہتا وہ چیزوں کے طریقے سے تھی. جیسے اس نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کو حلال کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا. نکاح میں جو ہے گواہ ہوتے ہیں شادی کے وقت، تو اس کو بغیر اس کے کر لے سکتے. ختنہ کو حرام کر دیا. ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے. فجر اور عشاء کی نماز معاف کر دی. یعنی نیند ہوتی ہوئے کہاں تھے، مت پڑھو یہ، تو ہر کوئی خوش ہو جائے گا، بھائی تین نماز ہے بہت اچھا ہے، تو جلدی اس کی طرف چلے جاتے. قبلے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جان ٹھہرے نماز پڑھ لے. آج بھی قادیانی اسی طریقے سے کرتے، ہم جیسے قبلے کو کرتے انہوں سجدہ اپنا جدھر بولے ادھر کر دیتے. قبلہ ضروری نہیں ہے، سنتیں ختم کر دی. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں اس نے اپنی شریعت میں اپنی طرف سے بنا لی. چونکہ یہ سب باتیں لوگوں کو پسند آتی تھی، اس کی طرف لوگ جائیں گے بول کے اس نے اس قسم کی چیزیں کی تھی. عیش عشرت اور جو ہے نا پوری گندگیاں اس میں ہوتی تھی، تو ہر کوئی پسند کرتا. تو اس کے لیے اس نے بنایا تھا وہ اپنی شریعت کو. نبوت کے جھوٹے دعوے دار کو دنیا حیثیت سے کتنا ہی عروج کیوں نہ حاصل ہو، مگر دینی عزت و عظمت ان کو کبھی نہیں ملتی. دنیا میں وہ لوگ کو کتنے بھی لوگ پسند کر لیں، کتنے بھی ان کی اونچی ہو جائیں، لیکن جو ہے دین کی عزت ان کو نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو مسلمہ کے لیے اس طرح ظاہر کیا کہ جس کام کا وہ اپنی عظمت دکھانے کے لیے ارادہ کرتا یا دعا کرتا، معاملہ بالکل ہٹ کے ہو جاتا تھا. ان لوگوں کو بتانے کے لیے کچھ کام کرنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بالکل الٹا کر دیتے. ایک مرتبہ ایک شخص کے باغات کی جو ہے نا اس میں ہرا بھرا ہونے کی دعا کی، تو درخت بالکل سوکھ گیا الٹا. اس نے کوئی شخص کو کیا کرا، بھائی اس کے باغات پھول بہت لگے، اس کے فروٹس بہت لگے بول کے دعا کی، تو الٹا درخت کیا ہوا، سوکھ گئے. کنوؤں کا پانی بڑھنے کے لیے حضور علیہ تحیہ السلام کی طرح مسلمہ نے اپنا آب دہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک دفعہ کوئی کنویں میں پانی نہیں تھا اور میٹھا بھی نہیں تھا، تو اس میں جو ہے اپنا لعاب دہن یعنی تھوک ڈال کے ڈول میں سے پانی ڈالا تھا، جو آج میرے خیال میں ابھی بھی مدینہ منورہ میں کنواں موجود ہے، ویل موجود ہے. تو آپ ڈالا تو اس نے بھی ویسے کر کے ڈالا، یعنی کہ لے کے جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپن بھی تھوک ڈالا، تو الٹا جو ہے نا اوپر آنے کے نیچے چلے گیا پانی اور پورا کنواں ہی سوکھ گیا. بچوں کے سر پر برکت کے لیے ہاتھ پھیرا تو بچے گنجے ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ پھیرا تھا تو ان کے بالوں میں خوشبو ہو گئی تھی، اس نے تو پھیرا تو اس کے بال ہی نکل گئے سارے. ایک جو ہے اندھے پر اپنا لعاب دہن لگایا تو بالکل اندھا ہو گیا. وہ تھوڑا سا آنکھ کی بیماری تھی کسی کو، تو اس نے کیا کرا، چلو میں تیرے کو اچھا کرتا ہوں بول کے اپنا تھوک لگاتے الٹا وہ پورا اندھا ہو گیا. شیر اور بکری کے تھن پر ہاتھ پھیرا تو اس کا سارا دودھ خشک ہو گیا. جہاں سے دودھ نکلتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کیے تھے تو پتہ ہم نے پڑھا تھا نا، بی بی دائی حلیمہ کے پاس جب تو خوب دودھ نکلتا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس میں دودھ بہت زیادہ آتا تھا. بکریاں حالانکہ کمزور بھی تھیں تو اس میں دودھ آتا تھا. اس نے بھی یہی بکری اور شیر کو جو ہے نا ہاتھ پھیرا تو الٹا دودھ پورا غائب ہو گیا، تھن سکڑ گئے. اور اسی قسم کے بہت سے واقعات مسلمہ کی اس ذلت کے ہیں. اب یہاں جو ہے نا اس کا خاتمہ کیسا ہوا، یہ بڑی زبردست لڑائی ہوئی تھی. اس میں یہ سنیے آپ لوگ. مسلمہ کذاب سے مسلمانوں کی جنگ اور اس کی فتح. اس کے بعد پہلے جنگ ہوئی، پھر اللہ نے کامیابی مسلمانوں کو دی. امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق نے جو 11 لشکر ترتیب دیے تھے، اس میں ایک دستہ مختلف جگہوں پہ حضرت ابوبکر صدیق جو ہے نا لوگوں کے لشکر بنا کے جنگ کے لیے بھیجے تھے. تو اس میں جو ہے نا ایک طرف جو ہے ایک ٹیم کو جو ہے نا
اکرما بن ابو جہل، اکرما ہم نے پڑھا تھا یہ نام، ابو جہل کے بیٹے تھے اکرما کے نام سے، کی قیادت میں، ان کی لیڈرشپ میں جو ہے مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ روانہ فرمایا تھا، اور یمامہ کو بھیجے تھے ان کو مارنے کے لیے، اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کیا، پہلے ان کو بھیجا، پھر اس کے بعد جو ہے نا شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجے۔ اکرما کو حکم تھا کہ جب تک شرجیل تم سے نہ آئے، ایکچولی جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق بولے تھے جب آپ ویٹ کریں جب تک شرجیل اپنے لشکر کو لے کے، اپنی فوج کو لے کے نہیں پہنچے، آپ اس کے پاس لڑنے نہ جائیں، لیکن کیا ہوا، حضرت اکرما نے جوش جہاد کی حالت کا جائزہ لیے بغیر اور حضرت شرجیل کی آمد سے پہلے ہی مسلمانوں پر کیا کرے، انہوں حملہ کر دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت اکرما کو شکست ہو گئی اور مسلمہ کا لشکر فتح ہو گیا، وہ ون ہو گیا، اور جو ہے اکرما ہار گئے۔ تو اس کو دیکھ کے جو ہے نا وہ خوشیاں بجاتے ہوئے وہ لوگ واپس گئے، اس کے اسود کے لوگ جو تھے، مسلمہ کے جو فوجی جو تھے، اس کے بعد حضرت شرجیل کو جب اس شکست کی خبر ملی تو وہ جہاں تھے وہیں ٹھہر گئے، جب وہ راستے میں تھے شرجیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں کیا ہے، ان کو پتا چلا کہ